نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 17 صفر المظفر کی رات ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مبارک ایام چل رہے ہیں ان ایام کو نسبت ہے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے، اور حضرت سیدنا داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شہرا آفاق شخصیت ہیں، اور آپ پر اللہ اور اس کے رسول کا اتنا کرم ہوا کہ آپ کا مزار فائز الانوار آج 1000 برس گزر جانے کے بعد بھی مرجع خواص و عوام ہے۔ سامعین ذی وقار، حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب چھوٹے سے بچے تھے اس وقت سے اللہ کی معرفت کا نور آپ کے چہرے پہ برستا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ایک عاشق رسول اور اسلام دوست ایک حکمران گزرے ہیں اور بڑے ہی نیک بادشاہ تھے، سلطان محمود غزنوی نے اپنے بنائے ہوئے ایک مدرسے کا جب وزٹ کیا، وہاں گئے تو سارے طلباء آپ کے قریب آئے، استاد صاحبان بھی آئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ بڑے توجہ اور حماق کے ساتھ آیات قرآنی پڑھ رہا ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہا ہے اور بڑے ذوق اور شوق سے علم دین حاصل کر رہا ہے۔ وقت کے بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بچے کے قریب گئے، جب ان کے چہرہ مبارک پر نظر ڈالی، جیسے ہی اس چھوٹے بچے نے نگاہیں اٹھائیں، وقت کے بادشاہ سلطان محمود غزنوی نے ان کی آنکھوں کی روشنی کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور ان کے استاد سے کہنے لگے، واللہ بخدا یہ بچہ معرفت الہی رکھتا ہے، اور ایسے ہی بچے جو ہیں وہ ہمارے مدرسے کی زینت ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی کی ذات تھی۔ تو گرامی قدر حضرات، میرے داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے اللہ کی معرفت کا نور رکھتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ علم دین حاصل کیا، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ صرف خراسان شہر کے 300 علماء کے پاس آپ نے جا کے اکتساب علم کیا۔ صرف ایک شہر کی میں نے یہ گنتی بتائی، وگرنہ آپ نے کئی ملکوں کا، کئی شہروں کا سفر کیا اور بڑے بڑے علماء مشائخ کی بارگاہوں میں حاضری دی، اور آپ کثرت سے مزارات پر جایا کرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں مزارات پر جانا شرک ہے، بدعت ہے۔ میں کہوں گا کہ میں تو آپ کو اس وقت کی بات بیان کر رہا ہوں کہ جب فرقے بازی نہیں ہوتی تھی۔ سن 400 ہجری میں میرے داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہے، اور اب 1443 سن ہجری چل رہا ہے۔ 1000 سے زائد برس گزر گئے۔ میں اس وقت کے آپ کو بزرگوں کے احوال بیان کر رہا ہوں۔ آپ کثرت سے مزارات پہ جاتے تھے، اللہ والوں کے قرب میں رہتے تھے۔ آپ کا جب روحانی مسئلہ ہوتا، کوئی روحانی منزل طے کرنی ہوتی، آپ مزارات پر جا کر چلہ کشی کرتے، اور اللہ کا فضل و کرم ہوتا، صاحب مزار کی نگاہ فیض جب میرے داتا پہ پڑتی تو آپ کی وہ روحانی ترقی ہو جایا کرتی تھی۔ آج اللہ نے ایسا مقام دیا کہ میرے داتا حضور کا اپنا مزار شریف ایسا ہے کہ جب کوئی ناقص آتا ہے وہ کامل بن جاتا ہے، کوئی کامل آتا ہے وہ اکمل بن جاتا ہے۔ حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا کوئی روحانی منزل آپ کی طے نہیں ہو رہی تھی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے علاقے سے سفر کر کے اسپیشلی خاص طور پر مرکز الاولیاء لاہور آئے، اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر انوار پر آ کر چلہ کشی کی۔ جب آپ کا وہ روحانی مسئلہ حل ہوا، وہ ترقی ہو گئی، جیسے ہی آپ کو وہ مقام مل گیا جس کے آپ خواہش مند تھے، جو ترقی نہیں ہو رہی تھی، جب وہ ترقی ہو گئی، میرے خواجہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جوش میں آ گئے، وجد میں آ گئے،
اور پھر آپ نے ایک مشہور زمانہ شعر کہہ دیا، یعنی وہ شعر جو آپ کی زبان سے نکلا آج زبان زد خاص و عام ہے، اور آج میرے داتا کی چوکھٹ پر بھی یہ ہمیں لکھا نظر آتا ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملہ را رہنما، کہ میرے داتا تو گنج بخش ہیں، یعنی خزانے لٹانے والے ہیں، پورے عالم کو فیض دینے والے ہیں، اور اگر کسی نے نائب خاتم النبیین کو دیکھنا ہو میرے داتا حضور کو دیکھ لے۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں، کوئی میرے جیسا ناقص چلا جائے اس کو بھی نگاہ ڈال کر کامل بنا دیتے ہیں، اور کوئی کامل آ جائے تو اسے اکمل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو وقت کے مجدد اعظم تھے، آپ کا فرمان سناتا ہوں۔ فرمایا یہ ہندوستان میں جب پاک و ہند کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، فرمایا ہندوستان میں کسی کو بھی کوئی فیض پہنچتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی روحانی ترقی ہوتی ہے، فرمایا سارا فیض شروع ہوتا ہے تو داتا حضور سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار کی زیارت اور حاضری بھی نصیب فرمائے، اور داتا صاحب کا فیض ہمیشہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ اللہ والوں کی محبت ہے جو یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام آئے گی۔ اللہ میرے داتا حضور کا فیض ہم سب کے شامل حال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔